السلام علیکم، صحیفہ ٹی وی پر خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام اور سائنس کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے مسلمان سائنسدانوں نے سائنس کے تقریباً ہر شعبے میں باکمال کردار ادا کیا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسلمان انجینئرز کی کچھ تاریخی ایجادات کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، کیا آپ جامع مسجد دمشق کی تاریخی خودکار گھڑی کے بارے میں جانتے ہیں؟ یہ وہ گھڑی تھی جو رات کو خود بخود روشنی کے ذریعے وقت بتاتی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، مولوی محمد عزیز اپنی کتاب خیالات عزیز میں رقم تراز ہیں کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ مسلمان مورخین نے فوجی کارناموں، فتوحات اور بغاوتوں وغیرہ کو تاریخ کا موضوع تصور کیا، لیکن سائنس اور ایجادات جن سے ایک قوم کی اصلی زندگی اور قوت کا اندازہ ہوتا ہے، ایسے امور سے متعلق انہوں نے نہایت محتاط قلم کشائی کی ہے، جس کی بدولت مسلمانوں کی کئی نادر ایجادات آج گمنامی میں غرق ہو گئیں۔ دوستو، آج انہی گمنام ایجادات میں سے 3 تاریخی قدیمی گھڑیوں کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جس قدیمی گھڑی کا تذکرہ کرنے لگے ہیں وہ جامع مسجد دمشق کی تاریخی گھڑی ہے، جسے مسلمان انجینئر الکیسرانی نے 1154 عیسوی میں ایجاد کیا تھا۔ یہ پانی پر چلنے والی گھڑی تھی جو دکھنے میں کلاک ٹاور یا گھنٹہ مینار کی طرح تھی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان انجینئرز جدید ایجادات میں خوب مہارت رکھتے تھے۔ دوسری قدیمی تاریخی گھڑی کا تعلق بھی جامع مسجد دمشق کے ساتھ ہے۔ 12ویں صدی عیسوی میں جامع مسجد دمشق ہی میں شام کے امیر نور الدین زنگی کے زمانے میں ایک مسلمان انجینئر محمد الساتی نے ایک حیرت انگیز گھڑی بنائی جسے الجیرون واٹر کلاک کہا جاتا تھا۔ یہ گھڑی بھی پانی پر چلتی تھی۔ اس گھڑی کو الجیرون کا نام دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جامع مسجد دمشق کے مشرقی دروازے کو الجیرون کہا جاتا تھا۔ یہ ایک حیرت انگیز ایجاد تھی جو دن اور رات کے اوقات میں 2 مختلف خودکار طریقوں سے وقت کا تعین کرتی تھی۔ ایک شہنشین تھی جو محراب دار دروازے کی طرح تھی، جس کے ارد گرد پیتل کی 12 محرابیں تھیں اور ہر محراب میں ایک چھوٹا دروازہ تھا۔ پہلے اور آخری دروازے کے اوپر ایک ایک پیتل کا عقاب نصب تھا اور ان عقابوں کے سامنے ایک ایک پیالہ تھا۔ ہر گھنٹہ پورا ہونے پر دونوں عقاب اپنے منہ سے ایک ایک گولا اپنے سامنے پیالے میں اگل دیتے تھے اور گولا گرنے سے ایک گھنٹی کی سی آواز پیدا ہوتی تھی۔ سماعت کے اہل افراد کے لیے یہ آواز 1 گھنٹہ مکمل ہونے کی علامت اور الارم سمجھا جاتا تھا، جبکہ دونوں پیالوں سے نیچے سوراخ سے ہوتے ہوئے یہ گولے شہنشین میں چلے جاتے تھے اور اس کے ساتھ ہی محراب کا ایک دروازہ بند ہو جاتا تھا، جو دور سے دیکھنے والوں کے لیے 1 گھنٹہ مکمل ہونے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ شام تک 12 دروازے اسی طرح ایک ایک کر کے بند ہو جاتے تھے اور یہ دن کے اوقات بتانے کا طریقہ تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ رات کو وقت کے تعین کا طریقہ کار مختلف تھا۔ 12 چھوٹی محرابوں کے اوپر ایک بڑی محراب تھی جس میں 12 گول حلقے بنے ہوئے تھے اور ہر دروازے کے پیچھے ایک ایک شیشہ لگا تھا اور ہر شیشے کے پیچھے ایک ایک فانوس لگا تھا۔ ہر فانوس میں پانی ہوتا تھا اور جب فانوس مکمل بھر جاتا تھا تو خود بخود ایک شمع روشن ہو جاتی تھی، جس کی روشنی سے شیشہ بھی چمک اٹھتا تھا اور پورا حلقہ جگمگا جاتا تھا، اور اس طرح دیکھنے والوں کو وقت کا علم ہوتا رہتا تھا۔ اسی طرح ہر حلقہ باری باری روشن ہو کر صبح تک یہ تمام 12 حلقے روشن ہو جاتے تھے، اور اس کے علاوہ 6 گھنٹے، 9 گھنٹے اور 12 گھنٹے کے وقفے کے بعد 2 نکارہ بجانے والے نکارہ بجاتے تھے تاکہ وقت کا علم ہو سکے۔ لگتا ایسے ہے کہ مخصوص گھنٹوں بعد نکارچی کا نکارہ بجانا کسی مخصوص وقت کی علامت ہو سکتا تھا۔
مسلمان سائنسدانوں نے ایک تیسرا شاہکار 1235 عیسوی میں بغداد میں بنایا تھا۔ یہ پانی سے چلنے والی الارم کلاک تھی جو دن اور رات کے اوقات بتانے کے ساتھ ساتھ نماز کے اوقات کو الگ الگ بتاتی تھی، اور یہ گھڑی مستنصریہ مدرسہ بغداد میں نصب تھی۔ دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں مسلمان سائنسدانوں کی ایجادات کو اجاگر کرنا چاہیے تاکہ اسلامی عظمت سے متاثر ہو کر جدید دور میں ہم سائنسی ایجادات کی طرف توجہ کر سکیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید تحقیقاتی اور دلچسپ معلومات پر مبنی ویڈیوز کے لیے صحیفہ ٹی وی کے ساتھ رہیے۔ شکریہ۔